بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سوال آیا تھا، اس سوال کا جواب دے رہا تھا، اور اسی طرح ایک آیت اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر رہا تھا۔ Before the break we were speaking about an ayat of the Quran in which I gave the translation and then was given some simple tafsir of it, some explanation of it. And then we had a question about reciting Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un for the deceased and whether it is only for the Muslims or for the non-Muslims, and I explained that it can be recited for Muslims, non-Muslims, in fact upon any kind of a calamity, ہر مصیبت کے اوپر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ اور کالز لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کتنا وقت باقی رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا میری لائن نہ کٹنا پلیز، بس بات تھوڑا مشکل ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال ہے۔ جس طرح میرے بچے بھی نہیں، میرے ہسبینڈ فوت ہوئے کو کافی دیر ہو گئی ہے، جو میری جائیداد ہے کیا میں زندہ اپنی ول بنا سکتی ہوں کہ جس چارٹی کو دینی ہے، لیکن کہ اس تو بات نہیں کہ جو میں فوت ہو جاؤں کو جو میرے رشتہ دار اس کو دوبارہ تبدیل کرنا۔ کوئی میرے بہن بھائی تو ماشاء اللہ کھاندے پیندے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ انہوں کو اس کو دوں، لیکن میں زندہ ول بنا کے جس چیریٹی کو دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہی آپ پلیز اچھی طرح جڑا مجھے بتا دینا پلیز بھائی جان۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھی طرح آپ کو اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھی طرح آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے اور اگلی بھی ڈراپ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد والی کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت، دام برکات، اللہ آپ کو جزاک خیر دے۔ میرا ایک سوال تھا آپ سے۔ جی ضرور۔ اس ملک میں ہمارے بچوں نے انگریز عورتوں کے ساتھ شادی وغیرہ کی ہوئی ہے، عورتیں تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی، لیکن ان کے والدین جو وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو کیا ان کے جنازے پر یا جس کا ان کا اپنا طریقہ ہے یا ان کے گھر پہ کسی کی افسوس کے لیے کوئی جاتا ہے جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یا بہت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرتے کا وقت ہوتا ہے کہ ان پہ پادری کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں سے آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے، تھوڑا جا رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر، اچھا سوال کیا آپ نے اور ضرور اس کے اوپر کچھ عرض کروں گا۔ اگلے اس کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی میں کل آپ سے بات ہوئی تھی، آج پھر حاضر ہوا ہوں۔ بہت موسٹ ویلکم جی، بہت اچھا جی ہاں، میری اچھی ضروری ایک بات ہے، میرے پاس ایک حدیث ہے جس کے متعلق لکھا کہ پوری زندگی کے لیے بیماریوں اور حادثات سے تحفظ کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن یہاں راوی کا ذکر نہیں ہے، کس نے مطلب مروی کس سے مروی ہے۔ تو میں چند الفاظ ہیں جو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ لکھا ہے کہ جس شخص نے اس دعا کو کسی حادثہ یا کسی بیماری کو دیکھ کر پڑھ لیا تو وہ شخص پوری زندگی اس حادثے اور بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں فوراً یہ بات پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں یہ آیا کہ کورونا والوں کے لیے تو بڑے کام کی چیز ہے یہ۔ صحیح۔ اچھا، اس سلسلے میں جو عربی کے چند الفاظ ہیں وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلانی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد کے بغیر تو میں نہیں کر سکوں گا۔ جی جی، بس آپ نے اگر آپ جی جی ٹھیک ہے، آپ بات کریں پوری۔ میں ایکچولی آگے جانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے پہ اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہے کہ 1993 میں میری دنیا میں یہ انقلاب آیا۔ میری 81 سال عمر ہے اور اس زمانے سے لے کر 27 برس ہو گئے ہیں میں یہاں 18 گھنٹے ذکر میں ہوتا ہوں۔ کس میں ہوتے ہیں؟ 5-6 گھنٹے میرے پاس ہوتے ہیں سونے کے لیے صرف، وہ میں اس سے زیادہ نہیں سو سکتا، وہ بھی 4 گھنٹے میں 1 بجے سوتا ہوں، 5 بجے جگا دیا جاتا ہوں۔ کون جگاتا ہے؟ شروع میں تو پریشانی ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت تو کہتا ہے کہ میرے بندے تجھے تو دوست چنا ہے اور تو سوتا رہ گیا، اٹھ۔
तो बस फिर पढ़ना ही 18 घंटे गुजर जाते हैं। तो यही सिलसिला है मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि इससे मजीद कुछ काम किया जाए इस पर, और खास कर ये जो कोरोना से तबाही फैली हुई है अपनी कौम के लिए, और ना सही चलो अगर पाकिस्तानियों के लिए जरूर किया जाए, अपनी कौम के लिए, तो क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। ठीक, इंशाल्लाह आपने ये दुआ कह दी है और मखलूक को जो है आपने सुना दिया है, सब ने ये दुआ सुन ली है, और ज़रूर इसके ऊपर मैं कुछ बातचीत करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह। ऐसे करते हैं, अगली कॉल जाने से पहले ये 2-3 जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब दे देते हैं, फिर देखेंगे वक्त कितना बाकी है। सबसे पहले आपने सवाल किया विल के बारे में, वसीयत के बारे में, और आपने कहा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरे जो माल है इसकी मैं विल बना सकती हूँ या नहीं, और दूसरी बात कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर मैं किसी चैरिटी को पैसे दे दूँ तो आया वो दे सकती हूँ या नहीं। 2 सवाल। और उसी सवाल के अंदर, क्योंकि आपने तो इस अंदाज़ के अंदर बातें की, लेकिन उससे हम अपना अपना सवाल निकालते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि अभी से मैं अपनी वसीयत बना लूँ ताकि मेरे मरने के बाद फ़लाँ चैरिटी को ये पैसे दिए जा सकता है। So some of the questions, the first question was that the person said, is it important that I make a will in my life? Because this person says that my brothers and sisters, they are wealthy, they have enough to eat and drink, so I don't really think that I need to give them anything. So in my life, can I give away my wealth to the charities? The second thing is, if I make a will it be executed? उस will के ऊपर अमल किया जाएगा कि नहीं? और and the third thing is, if I was to make a will that after I die give some of my money to the charities, can I do that or not? मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि इसमें से पहला काम ये है कि जब तक आप ज़िंदा हैं और आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी चीज़ है, आपका हलाल कमाया हुआ माल है या किसी ने आपको दिया हुआ आपका हलाल माल है, आप अपने पास रखते हैं या किसी को देते हैं या किसी चैरिटी को देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसको भी देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, बशर्ते कि हलाल जगह हो, हलाल सोर्सेज हो। Whoever you want to give your money to, it's your halal money and you can give it to whoever you want, whether it's a charity, whether it's human beings, whether it's helping somebody, assisting somebody, that's entirely up to yourself, वो आपकी चीज़ है। दूसरा सवाल कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर विल बना लूँ तो इस विल के ऊपर अमल किया जाएगा कि नहीं? If I was to make a will this be executed? Will it be acted upon after I pass away? And the answer is yes, it will. Especially if it's made officially, ख़ासतन अगर आपने किसी वकील या किसी मोतबर शख्स के पास ये विल बनाई है तो उस वक़्त फिर इसके ऊपर ज़रूर अमल होगा। और तीसरी बात यह है कि अगर आप ये कहें कि मेरे जितना भी माल है मेरे मरने के बाद फ़लाँ चैरिटी को दिया जावे, तो उसके बारे में तफसील है। If somebody says that after I pass away, then I want my wealth to be given to certain charities or to certain people, then there's some detail in that. There's some rules and regulations in Islam that govern that. उसके ऊपर कुछ मसाइल हैं, और वो मसला ये है कि मौत के बाद आपका जितना भी माल है, आपके तजहीज़ और तकफ़ीन के बाद, मतलब आपकी कब्र और आपका कफ़न और उसके जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उन तमाम के बाद, और इसी तरह आपके ऊपर अगर कोई कर्ज़े हैं उन कर्ज़ों को निकाल कर और उन कर्ज़ों को ख़त्म करने के बाद जितना भी बाकी माल रह जाता है आपका, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। All your wealth after giving away your debts, and also after your burial and your coffin and all the costs that are linked to that, they are satisfied. Whatever is left, it's divided into 3 parts. उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। 1/3 के अंदर आपकी वसीयत, आपको इजाज़त है कि आप उसमें वसीयत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये तमाम के तमाम देने के बाद आपके पास 300 पाउंड बाकी रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 या 3000, ये कह दो, ये ज़रा ज़्यादा आसान है, आपके पास 3000 पाउंड बाकी रह जाती हैं। तो उस 3000 को अगर आप 3 हिस्सों में तकसीम करें तो 1000 एक हिस्सा बनता है। तो एक हिस्से के अंदर आपको इजाज़त है कि आप वसीयत करें कि ये फ़लाँ चैरिटी को या फ़लाँ शख्स को या फ़लाँ आदमी को, तो उस एक हिस्से में 1/3 में आपको वसीयत की इजाज़त है।
باقی جو دو حصے ہیں وہ شریعت کے مطابق قرآن اور حدیث نے آلریڈی اس کو مقرر کر دیا کہ اس شخص کو اتنا ملے گا، اس شخص کو اتنا ملے گا، اس شخص کو اتنا ملے گا، اس شخص کو اتنا ملے گا. So 1/3 of whatever you have after you've passed away and your debts are satisfied and your burial, etc. links, all those are satisfied. Your whatever is left, 1/3 of that is what you can make a will to give somebody. So you can give to a charity, you can give to an individual person, you can give to any project, you can give to anybody who you like, but that consent is only in 1/3. The other 2/3, Shariat Islam, that means Quran and Hadith, have already stipulated, have already mentioned that this much will go to that relative, this much will go to that relative, this much will go to that relative. تو اس لیے شریعت نے آپ کو آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ 1/3 کے اندر، یعنی تیسرے حصے کے اندر آپ کو اجازت ہے کہ اپنی ول بنا لو کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو اتنے دے دو، اتنے دے دو، لیکن وہ تمام کا تمام 1000 کے اندر، جیسے میں نے وہ 3000 کی مثال دی. باقی اپنی زندگی کے اندر یہ تو اس وقت کہ اگر آپ مر گئے اور آپ نے ول بنائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں کو دو، اگر آپ نے بہت زیادہ کبھی لکھا کہ اس کو 1000 دے دو، اس کو 2000 دے دو، اس کو 5000 دے دو، لیکن اس وقت علماء بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ اسلامی نقطۂ نظر کے لحاظ سے آپ کا جتنا بھی مال ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں کو کہا ہے، لیکن صرف 1/3 کے اندر آپ کی وصیت چل سکتی ہے. 1/3 سے زیادہ آپ وصیت اسلام کے اندر نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایسا کرتے ہیں، ایک اور کال لے لیتے ہیں، یہ کب سے انتظار کر رہے ہیں، پھر باقی سوالوں کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ ہم لوگ مورگیج لیتے ہیں، مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیسے لیتے ہیں بندے یہاں پہ مورگیج؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور اگر وقت ملے گا تو ضرور اس کے اوپر میں ضرور عرض کروں گا. اس کے بعد آپ نے سوال کیا، دوسرا سوال آپ نے کہا کہ غیر مسلم کا جنازہ، آپ نے تو پورا کانٹیکس بتلایا کہ بعض اوقات ہماری بیٹے یا بیٹیاں جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں اور جو آپ کی بہو ہے یا آپ کے جو جوائی ہیں، جوانترا سن ان لا یا آپ کی ڈاٹر ان لا، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. انہوں نے تو اسلام قبول کیا، لیکن ان کے والدین جو ہے انہوں نے تو ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے. انہوں نے تو اسلام قبول کر کے آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی ہے یا آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی ہے، بعض اوقات آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ہونا. اب ان کی جو رشتہ دار ہیں، ان کے والدین ہیں یا ان کے بھائی بہن ہیں، ابھی تک وہ تو مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کے جنازے کے اندر جب وہ فوت ہو جائیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اگرچہ یہ مسلمان ہے لیکن بالآخر وہ اس کے والدین ہیں. وہ مسلمان نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی وہ والدین ہیں. ان کی عزت، ان کا احترام بے حد ضروری ہے. اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں لیکن اور آپ مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عزت، ان کا احترام کرنا ضروری ہے. The question was that sometimes it occurs that somebody has come to Islam, they've accepted Islam, and their parents or their relatives have not accepted Islam. And the question is, when one of those passes away, can we attend their funeral? Can we attend their janazah? Can we attend their burial? And the first answer is that whether they are Muslim or not, in all cases, your parents, your relative, you must give them utmost respect. You must always give them the honor, the dignity, the respect, the love, regardless of whether they are Muslims or not Muslims. I will come on to the ruling about جنازہ. جنازہ کے اوپر جو مسائل ہیں وہ تو ضرور میں بیان کروں گا، لیکن یہ سب سے پہلا قدم کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، بیوی محترمہ ہیں، اور ان کے والد جو ہیں وہ ابو سفیان ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the wife of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and her father Abu Sufyan had not accepted Islam. He came to Medina and he came to visit his daughter, the Prophet sallallahu alayhi wasallam's wife,
The Prophet sallallahu alaihi wasallam knew that Abu Sufyan, who is not yet a Muslim, ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, وہ مدینہ آئے ہوئے ہیں اور ظاہری بات ہے ضرور آئیں گے اپنی بیٹی کے یہاں, بیٹی کی ملاقات کے لیے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ کے ساتھ ملاقات کے لیے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے تاکہ دے فیل کمفرٹیبل, تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوں اور وہ ادھر آئیں گے اپنی بیٹی کی ملاقات کے لیے تو وہ انکمفرٹیبل کدھر فیل نہ کریں کہ میں مسلمان نہیں ہوں آپس میں. اور چونکہ صرف مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں تھی, بلکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے. He was amongst the greatest and the gravest enemies of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. Yet the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم instructed his wife Habiba radiyallahu ta'ala to give the utmost respect to her father even if he isn't a Muslim. Imagine the greatest person on the face of the earth, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is asking his wife that respect your parents even if he is my greatest enemy. He's out there to kill me. He's out there to slaughter me. He's against me, trying everything. Yet the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, to you he is your father. وہ میرا جتنا بھی بڑا دشمن ہو لیکن تمہارے لیے وہ تمہارے والد ہیں, تمہیں اس کی عزت کرنی ہوگی. حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ میرے گھر پر آئے. لمبا واقعہ حدیث میں اب واقعات کے اندر پڑھ سکتے ہیں, وقت بہت مختصر ہے. وہ گھر کے اندر آئے اور حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس بیٹھے. اتنا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے اور ادھر میرے والد صاحب ابھی تک مومن نہیں ہیں, بیٹھے ہیں. خیر وہ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آئے, بیٹھے, اپنی بیٹی کے ساتھ بات چیت کی اور پھر اس کے بعد چلے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ اخلاق سکھائی ہیں. These are the fantastic, beautiful character and qualities Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم had taught us, and not only taught us, he exemplified them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں یہ بہترین اخلاق سکھائے نہیں بلکہ اس کی مثال دے کر اپنے گھرانے کے اندر دکھائی کہ میرا سب سے بڑا دشمن ہو وہ غیر مسلم ہو, لیکن آپ کے والد ہیں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی عزت کریں. He is your father, you must respect him even if he hasn't accepted Islam. اس سے پھر آگے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے اگر وہ فوت ہو جائے, coming back to your question, آپ نے جو سوال کیا, اگر وہ فوت ہو جائیں تو بالکل آپ ان کی تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں. You can go to console them, ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں وغیرہ. البتہ جب وہ اپنے اگر ان کی فیونرل جو ہوتی ہے, ان کو جو جنازہ ہوتا ہے, تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجد میں جب جنازہ ہوتا ہے تو وہ غیر مسلم باہر اس طرح احتراماً کھڑے ہو جاتی ہیں کہ مسجد کے ایک سائیڈ میں کھڑے ہو جاتی ہیں. خود جنازے کے اندر شامل تو نہیں ہوتے, اللہ اکبر یا نماز تو نہیں پڑھتے, لیکن سائیڈ میں کھڑے ہو کر عزت کے طور پر. تو اسی طرح آپ بھی ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کر ان کی عزت احترام کے ساتھ, کیونکہ ان کے ہمز کے اندر ان کے یعنی جو وہ عبادت کرتے ہیں اس میں تو آپ شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو ان کی عبادت ہے, لیکن احتراماً اس میں آپ کھڑے ہو کر ان کی عزت کے طور پر آپ ساتھ دے سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از ناٹ جسٹ فار آپ کے والدین یا رشتہ دار, بلکہ آپ کے جو کولیگز ہیں, آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے دوست ہیں, کوئی بھی غیر مسلم اگر اس طرح آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے, آپ کے نیبرز ہیں, تو اگر اس صورت کے اندر آپ ان کو تعزیت بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ وقت بھی گزار سکتے ہیں. وہ جب فیونرل, وہ جب بیریل, وہ جب دفن کے اندر آپ ان کی تدفین تک بھی وہاں جا سکتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام یہ اخلاقیات میں سے ہے. ہاں یہ الگ بات ہے ان کی عبادت کے اندر تو آپ شامل نہیں ہوں گے. جیسے وہ جب آتے ہیں تو ہم جب جنازہ پڑھنے تو ہمارے ساتھ وہ جنازے کے اندر شامل تو نہیں ہوتے, البتہ احتراماً وہ عزت کے طور پر سائیڈ میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ویسے دیکھتے رہتے ہیں. تو اسی طرح عزت احترام کے ساتھ آپ ادھر بھی کھڑے ہو کر, اور کیونکہ یہ ایک میت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک میت گزر رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو کسی نے بعد میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غیر مسلم تھے, یہ تو مسلمان نہیں تھا. آپ اس کے لیے احتراماً کھڑے ہو گئے. میت وہاں سے, there was a deceased person being taken to the graveyard at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and out of respect he stood up and somebody said, "O Prophet of Allah, this is not a Muslim." تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, and he replied, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he replied and he said, "Is he not a human being?"
وی آر ریسپیکٹنگ دس پرسن ایز اے ہیومن بینگ. یہ تو ایک انسان ہے اور انسان فوت ہو گیا ہے اور اس کی ہم عزت کرتے ہیں. واو صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے بہترین اخلاق, what fantastic beautiful character رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم exemplified and nurtured his صحابہ. کیسے بہترین اخلاق کے ساتھ اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی. خیر وقت مختصر ہے. اس کے بعد آپ نے جو دعا بتلائی ہے تو وہ دعا صحیح ہے کہ جب آپ کسی کو کسی تکلیف کے اندر دیکھیں, when you see somebody afflicted by any illness, اور آپ یہ دعا پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کی اس بیماری سے حفاظت فرماتے ہیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا اگر آپ کسی کو دیکھا کہ وہ بہت سخت کسی بیماری کے اندر ہے, کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے, اور اس کو دیکھتے ہی آپ نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ, میں دوبارہ 2-3 دفعہ پڑھ لوں گا تاکہ کسی کو ریکارڈ کرنی ہو, لکھنی ہو. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو اس بیماری سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو کالر نے صحیح بات کہی اور وہ صحیح حدیث ہے. اسی کے ساتھ مورگیج کا مسئلہ, اور مورگیج کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سود جو ہے وہ انٹرسٹ حرام ہے, اس کی کسی صورت کے اندر اجازت نہیں ہے. قرآن کے اندر تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. وہ آیت جو میں نے شروع کی تھی وہ ختم نہیں کر سکا, سوالات بہت زیادہ آ گئے ہیں, لیکن اگلے سیشن کے اندر کوشش کریں گے. اگلے منڈے اور ٹیوزڈے ہمارا پروگرام ہوتا ہے. اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا. یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ نصیب فرما اور برے اخلاق سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین برے اخلاق سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. شیطان کے حملوں سے اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب فضل داد اور یہ ہمارا پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے ہوا کرتا ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک. خود بھی دیکھتے رہیے, دوسروں کو بھی بتلائیے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.